بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ شروع ہو چکی ہیں پس پردہ، اور پاور کوریڈورز ہلچل ہو رہی ہے اور ہلچل مچی ہوئی ہے، اور بہت زیادہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، بہت زیادہ اجلاس ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں بند کمروں میں، کچھ اوپن، کچھ باہر آ رہی ہیں، کچھ باہر نہیں آ رہی. لیکن ایک سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، اور سراسیمگی کا بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایکٹیو ہونا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال صاحب جس طریقے سے ایک نڈر اور بے باک جج کے طور پہ ایک آئین کے تحفظ کے لیے نکلے ہوئے ہیں. وہ صرف آئین کا تحفظ نہیں کر رہے بلکہ وہ جمہوریت کا بھی تحفظ کر رہے ہیں. وہ اس ملک کو ماورائے آئین اقدامات کرنے سے روک رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پوری کی پوری سپریم کورٹ کھڑی ہے، سوائے چند ایک کے. باقی تمام کی تمام سپریم کورٹ، تمام کی تمام عدلیہ، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، وہ سب کے سب ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور اس میں وکلا متحرک ہو چکے ہیں، اور پولیٹیکل پلیئرز بھی متحرک ہو چکے ہیں، کیونکہ اس سارے کھیل میں جو ایک یہ سازشوں کا تانا بانا بنا گیا، محلاتی سازشیں کی گئیں، وہ نون لیگ جو تھا وہ یہ سارے کام نون لیگ کر رہی تھی. اور انہوں نے ایک پورے کا پورا روڈ میپ بنایا ہوا تھا. انہوں نے زرداری صاحب کو بھی دھوکہ دینا تھا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھوکہ دینا تھا، اور انہوں نے صرف اپنی ون مین پاور شو کرنا تھا، اور وہ کرنا تھا جوڈیشری میں بغاوت کے ذریعے. وہ بغاوت جو ہے وہ کچلی جا چکی ہے، لیکن ابھی بھی اس میں کچھ رمق باقی ہے، کچھ رمق ابھی بھی باقی ہے، ابھی مکمل طور پہ کچلی نہیں گئی، بلکہ اب ایک انتہائی جو تارڑ پلان اور کوٹا سازش جو ہے وہ اب ایک اور شکل میں سامنے آنے کے لیے تیار ہے. لیکن مجھے امید ہے پوری کہ انشاءاللہ صورتحال کو قابو میں رکھا جائے گا، اور قابو میں ہی رہے گی. کیونکہ جو چیزیں نون لیگ کی، خاص طور پہ مریم صاحبہ کی، نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، رانا ثناء اللہ صاحب کی، طلال چودھری صاحب کی، جاوید لطیف صاحب کی گفتگو سے جو کچھ خواجہ آصف صاحب کی جو گفتگو سے، ان کے ٹاک شوز کے جو چیزیں اخذ کی گئیں، جو معاملات دیکھے گئے، وہ کافی جگہ پہ دیکھے گئے، کیونکہ وہ زرداری صاحب نے بھی محسوس کیے. اس لیے اب یہ جو ایک ایمرجنسی لگانے کی بات کی ختم ہو چکی ہے. اب پھر یہ کہہ رہے ہیں، اب دوبارہ سے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آرڈر کر چکی ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک کو انہوں نے حکم دیا ہے، اے جی پی آر کو، جو اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ہے، ان کو پابند کیا ہے اس سلسلے میں کہ وہ فنڈز ریلیز کریں گے، اسٹیٹ بینک کرے گا، اور اس کے بعد آپ نے یقینی بنانا ہے کہ یہ فنڈز الیکشن کمیشن آف پاکستان کو منتقل ہو جائیں. پہلا سٹیج قومی خزانے سے جو ہے وہ مالی ضروریات الیکشن کمیشن کو پوری کر کے دینی ہے. کیونکہ الیکشن پروسیس ابھی نہیں رکا، یہ ذہن میں رکھیے گا، الیکشن پروسیس نہیں رکا، الیکشن پروسیس چل رہا ہے، سکروٹنی ہو رہی ہے، اعتراضات فائل ہو رہے ہیں، اور پیپر ریجیکٹ ہو رہے ہیں، ایکسیپٹ ہو رہے ہیں. کل ہی چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری منظور الہی صاحب، چودھری مونس الہی، دونوں کے کاغذات پہ جو اعتراض ہوئے تھے، ریجیکٹ کیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، اور وہ اب کوالیفائی کر گئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. اس طریقے سے مختلف پورے پنجاب میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ادھر خبریں جو ہیں وہ نیشنل لیول پہ بہت زیادہ ہیں، جبکہ پنجاب میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور الیکشن ایکٹیویٹیز، انتخابی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں. بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آرڈر پاس کر چکی، اور اب پیر کے روز وہ یہ انہوں نے دیکھنا ہے، اور ان کو رپورٹ سبمٹ ہونی ہے، اور اس کے بعد اکارڈنگلی پھر وہ اگلا سٹیپ اٹھائیں گے. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا کہ اب آئیں سیکورٹی پلان دیں. تو سیکورٹی پلان کس نے دینا ہے؟ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے دینا. پھر ان کی طلبی ہوگی، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سے سیکورٹی پلان مانگے گا، سب کچھ کرے گا، اور اس کے بعد پھر ان کی طلبی ہوگی. اگر ان میں سے کسی نے ہینکی پھینکی کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اگلی جو فورسز ہیں وہ فیڈرل سیکرٹری انٹیریئر نے کرنی ہوتی ہیں، تو سیکرٹری انٹیریئر کو بھی بلایا جائے گا. اگر سیکرٹری ڈیفنس نے سیکرٹری انٹیریئر نے یہ کہا کہ ہمیں جو سیکرٹری ڈیفنس ہے یا وزارت دفاع ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، پھر ان کو بلایا جائے گا. یہ ویا الیکشن کمیشن کے تھرو سارا کچھ ہوگا. اب ہو کیا رہا ہے، اب ایک اور کام شروع کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. مسلم لیگ نواز جو چاہتی ہے، مسلم لیگ نواز کا ہدف بہت بڑا واضح ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی الیکشن منظور نہیں ہے، الیکشن میں ہم نے نہیں جانا، پنجاب کا الیکشن نہیں ہوگا. اور اب یہ ساری پسپائی ہو گئی. پچھلا ولاگ ذرا سن لیجئے گا کہ یہ باہر کچھ اور ان کا نیریٹو ہوتا تھا، جبکہ چیمبر میں، کورٹ روم میں اٹارنی جنرل صاحب نے کچھ اور نیریٹو. انہوں نے کہا جی ہم فیصلہ تسلیم کر چکے ہیں، یوں کر کے کہا انہوں نے کہ ہم آپ کا فیصلہ تسلیم کر چکے. آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے پروسیس بھی شروع کر دیا ہے، اور یہ ہمیں ہرڈلز آ رہی ہیں، وہ ہرڈلز دور کر دیں سپریم کورٹ نے. تو یہ تو ہے ایک اندر کی بات. دوسری بات، اب ایک اور انہوں نے کہا جی کہ ایک اور اعتراض عائد کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب میدان میں آئے ہیں. انہوں نے دیا انٹرویو،
اور اس انٹرویو میں بہت ساری باتیں، ایک تو باجوہ صاحب کے ماشاء اللہ کی باتیں وہ بالکل درست ہے کہ وہ ماشاء اللہ تو وہ پاکٹ میں لے کے پھر رہے ہوتے تھے کہ جی جیسے ان کے پاکٹ میں وہ یوں کارڈ نکالیں گے، یوں ریڈ کارڈ دکھائیں گے اور ماشاء اللہ لگ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے جو زمین ہے وہ کافی سرک چکی تھی بہت عرصہ پہلے، تو ان کے عزائم سے ادارہ بھی واقف تھا، لہٰذا یہ نہیں تھا کہ ہمارا سسٹم اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اتھارٹی کو یہی نہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ اس کے عزائم کیا ہیں، لہٰذا ان کے عزائم سے ساری واقف تھے، تو اس لیے وہ بار بار جو کہتے تھے کہ میں 5 منٹ میں ماشاء اللہ لگا دوں گا۔ وہ جس حامد میر صاحب جس کی طرف اشارہ کیا زرداری صاحب نے، وہ ایک میٹنگ تھی ہمارے بریفنگ ٹیم کیمرہ، اس میں حامد میر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، باقی لوگ بھی تھے، تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہوں تو 5 منٹ میں ماشاء اللہ لگا سکتا ہوں، تو وہ 5 منٹ ابھی تک کبھی نہیں آئے اور نہ ہی وہ آنے تھے۔ بہرحال ایکسٹینشن کا کھیل تھا، سارا کچھ تھا، تو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے ہمیں بھی کہا تھا، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے لگا دیں۔ اب پتہ نہیں زرداری صاحب نے کہا یا نہیں کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے سن لیا ہوگا اور اس کے پھر الٹرنیٹ کچھ ارینجمنٹس کیے ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ چیزیں بھی مان لی، اور پھر 2035 عمران خان صاحب، وہی پرانی بات کہ 2035 تک اقتدار کو کھینچنا تھا اور عمران خان صاحب رہ جاتے، پسند کا آرمی چیف لاتے، وہ پرانی باتیں وہ باجوہ صاحب نے یہ ساری ان کو فیڈ کی ہوئی تھی جو کہ کل زرداری صاحب کر رہے تھے۔ بہرحال ایک بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بار بار حامد میر صاحب نے بار بار پوچھا ان سے، وہ مجھے پتہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیوں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ پس پردہ جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے، ایک ایفرٹ ہو بھی چکی ہے ایمرجنسی لگانے کی، ایک کوشش ہو چکی ہے، ایک نہیں بلکہ 2-3 کوششیں ہو چکی ہیں کہ ایمرجنسی لگا دی جائے ملک میں۔ جو زمان پارک آپریشن تھا، اس رات بھی ایسا کچھ ہی کرنا مقصود تھا۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس میں بھی یہی تھا۔ پھر عمران خان صاحب کا جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ حالات خراب ہوں کسی طریقے سے تو ہم ایمرجنسی لگا دیں۔ پہلے فائنینشیل ایمرجنسی کی باتیں کرتے رہے اور فائنینشیل ایمرجنسی کی بات پہ اس ایمرجنسی پہ آ گئے تھے، لیکن جو چیزیں ہرڈلز آنی تھیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنی تھی، جیسے اب کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ بالکل یہ مردہ جو ایک بدبودار لاش ہے اس کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی صورت میں، نہ ہی ماورا عین اقدام کرنے کے لیے، اور وہ عدلیہ ہی اس وقت ریزسٹ کر رہی ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 14 جماعتیں جو ہیں ایک سائڈ پہ ہو چکی ہیں، وہ اقتدار کے مزے لے رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جس برے طریقے سے کچلا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جو بھی مخالفین ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے جوڈیشری جو ہے وہ اس وقت اپنا اہم کام ادا کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو مشکل ترین دور ہے اس وقت ہے، اور سپریم کورٹ اور ہماری عدلیہ وہ اس مشکل ترین دور میں آئیڈیل کام کر رہی ہے، اور گو کہ اس کو تقسیم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری صاحب نے ایک بات کی کہ الیکشن جو ہے وہ ایک دن ہونے چاہیے اور یہ الگ الگ نہیں ہونے چاہیے، اور اس ایک دن کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک دن کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو یہ تو الیکشن آگے نہیں جا سکتے، پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ آگے نہیں جا رہا کسی بھی صورت میں اس وقت تک، اور یہ الیکشن ہو جانا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی کر لیں یہ الیکشن ہو جائے گا اگر انہوں نے قومی اسمبلی نہ تحلیل کی، قومی اسمبلی تحلیل کر دیں، سندھ اسمبلی تحلیل کر دیں، بلوچستان اسمبلی تحلیل کر دیں، اور اس کے بعد یہ آئیں ٹیبل پہ کہ جی ہم تینوں اب ساری تحلیل ہو چکی ہیں، اب الیکشن کرواتے ہیں ہم، اب پنجاب کا رک جائے گا الیکشن، پنجاب کو روک دیتے ہیں، تو اس میں پھر ان کو ترمیم کرنی پڑے گی، آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی اور قانون سازی کرنی پڑے گی، قانون سازی ہوگی پارلیمان میں، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو واپس جانا ہوگا ایک دفعہ ایوان میں، اور ایک ایگریمنٹ، پولیٹیکل ایگریمنٹ ہونا ہے اس کے لیے۔ اس لیے زرداری صاحب اس خطرے کو سمجھتے ہیں، اور ان کو انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ انفارمیشن بھی ہوگی ان کو۔ اس کی ریزن ہے کہ مسلم لیگ نواز کو تو سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت ماشاء اللہ لگ جائے، اور کسی بھی صورت میں کم از کم وہ کہتے ہیں الیکشن نہ ہو۔ الیکشن ہونے کے نتیجے میں ہوگا کیا، رزلٹ کیا آنا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی، بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ، اور پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کولیشن گورنمنٹ وہاں بھی بنا جائے، تو لہٰذا آؤٹ کون ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلوچستان میں کچھ مل سکتا ہے مکمل طور پہ، جو کلین سویپ جس کے اگینسٹ ہونا ہے وہ کون ہوگا؟ وہ ہے نون لیگ، تو نون لیگ کو سے سوٹ کرتا ہے، تو اسی لیے نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ یہ باہر بیٹھے ہیں، وہ یہ سارا کا تانے بانے بنتے رہتے ہیں، ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، ماشاء اللہ لگ جائے، اور ماشاء اللہ لگے گا الیکشن ختم، اور وہ کم از کم بھی اگر ماشاء اللہ لگا کم از کم بھی لگے گا تو 5-7 سال تو معمولی بات ہے، کیونکہ جو منیمم پیریڈ ہے ماشاء اللہ کا وہ پرویز مشرف صاحب کا تھا، اور وہ بھی تقریباً 9 سال
رہا ہے 2000 تک، جب تک پرویز مشرف کنٹینیو رہے، وہ 9 سال رہے ہیں، 99 میں آئے اور 2008 میں گئے. یہ سب کچھ ہوا اور اس سے یہ منیمم ہے. تو اس لیے جو بھی مارشل لا آئے گا وہ اتنا لمبا آئے گا کہ عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل لائف ہے وہ اس میں سے نکل جائے گی، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے. تو اس لیے زرداری صاحب آ گئے میدان میں، پاکستان پیپلز پارٹی. انہوں نے اب ایک کمیٹی بنا دی ہے اور سید یوسف گیلانی صاحب کی، نوید قمر صاحب کی اور قمر زمان قاہرہ صاحب کی، یہ ایک مذاکراتی ٹیم پینل اتار دیا اور وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ پہلے صلاح مشورہ کر رہا ہے اور اس کے بعد جب آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، کیونکہ نون لیگ ریزسٹ کر رہی ہے اور آخر میں آ کے مولانا صاحب ایگری کریں گے، رہ جائے گی نون لیگ. تو نون لیگ ریزسٹ کر رہی ہے اور جب حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں ہی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے یہ کہہ دیں کہ جناب ضد چھوڑیں اور اب الیکشن کرواتے ہیں اور الیکشن آپ پہلے کروا لیں، اور اس لیے قومی اسمبلی توڑ دیتے ہیں. سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی کہے گی ہم توڑنے کے لیے تیار ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کہے گی کہ بلوچستان اسمبلی ہم توڑنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا یہ قضیہ ختم کریں اور ہم الیکشن کی طرف بڑھتے ہیں. ورنہ پنجاب کا الیکشن نہیں روکا جا سکتا، اور پنجاب کا الیکشن جو ہے اس میں نون لیگ کی جان جاتی ہے، نون لیگ کی جان جاتی ہے کہ ہماری 1985 سے ہماری جاگیر، بلکہ 80 کہنا چاہیے کیونکہ 1980 میں ضیاء الحق صاحب کی جو کابینہ تھی اس میں صوبائی کابینہ میں نواز شریف صاحب موجود تھے. تو 1980 سے لے کے وہ کہتے ہیں تنکا بن کے ہم نے پوری جاگیر تیار کی، اور اب یہ ہمارے ہاتھ سے یوں نکل جائے تو ایک دفعہ نکل گئی، 5 سال کا گیپ آ گیا تو نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی واپسی مشکل ہو جائے گی. پھر ایک اور پلان آگے آئے گا کیونکہ پھر مریم صاحبہ یا نواز شریف صاحب کو کچھ جگہ نہیں ملی. اب اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان زرداری صاحب اسی لیے حکمراں اتحاد میں ابھی کنسنسس پیدا کریں گے. جب یہ کنسنسس پیدا ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ عمران خان صاحب کے پاس بھی جائیں گے کہ جناب آئیں بات چیت کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ. اور پی ٹی آئی اور اگلا جو سیٹ اپ ہے وہ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں ون ون پوزیشن نکل آئے گی اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر ایج حاصل ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی نے 2-3 باتیں زرداری صاحب نے کہی ہیں. نمبر 1 الیکشن ایک دن انہوں نے کہا جی ہو جائے، اور اس کے لیے اگست تک تو وہ انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا، اپنے منہ سے کہہ دیا کہ اگست ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اگست کا مطلب ہے کہ یہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی مئی میں، جون میں اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں. اگر یہ 15 اگست کو یہ الیکشن 15 اگست سے پہلے الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے ذہن میں ہے کہ بجٹ منظور کروا کے الیکشن کروا دیا جائے، اور بجٹ منظور کروا لیا جائے 15 جون سے پہلے بجٹ منظور کروائیں، اس کے بعد اسمبلی توڑیں اور اگست کے پہلے دوسرے ہفتے میں الیکشن کروا دیں، اور یہ کام اس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے. اور ادروائز اس پہ اب اگلا سٹیپ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگست سے پہلے الیکشن ہونے، پھر وہ کہیں گے بجٹ ہم کیوں دیں، اور بجٹ ہم نے نہیں دینا، اور بجٹ دینے کے بجائے ہم اس سے پہلے کروا سکتے ہیں. اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ مئی میں اسمبلی توڑ دیں اور جون جولائی میں اگست الیکشن ہو جائے، اور عبوری بجٹ بھی آ جاتا ہوتا ہے درمیان میں. اس لیے اب اگست سے پہلے الیکشن کی زرداری صاحب کے ذہن میں جو بات ہے وہ جو اتحادیوں سے بھی وہ کر رہے ہوں گے، اور جو انہوں نے نون لیگ کو بھی کنوے کر دی ہے اس انٹرویو کے ذریعے کہ جناب پیچھے آ جائیں، اب یہ ضد چھوڑیں، کیونکہ سپریم کورٹ سے ٹکرانے کی باتیں جو ہیں وہ ساری ہوا ہو گئی ہیں اور سپریم کورٹ اپنا کام کر رہی ہے، اور جو ان کا پلان تھا سپریم کورٹ کے اندر کا وہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا، اور اس پلان کو صرف نون لیگ کا پلان تھا، تارڑ صاحب کا تھا، تارڑ پلان تھا، کوئٹہ سازش تھی، اس کے علاوہ کوئی تیسرا فریق اس میں شامل نہیں تھا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بگنگ ہوتی ہے اور بگنگ میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ بگنگ نہ ہو اور بگنگ کے بغیر ہی سب کچھ چل جائے. تو یہ ایک خاکہ ہے جناب، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور باجوہ صاحب نے جو کچھ بویا تھا وہ میرا خیال ہے ان کو کاٹنا تو پڑے گا، اور وہ کاٹے گا، اگلی آنے والی حکومت کاٹے گی وہ فصل پوری کی پوری، اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.